ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی قرآن سٹڈی سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 107 سے شروع ہوگی۔ تو میں پہلے انگلش میں پڑھتی ہوں، پھر میں اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انگلش میں ہے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 107۔ اس کی ہیڈنگ ہے مسجدز دیٹ اپوز گاڈ اینڈ ہز میسنجر۔ آیت اب میں پڑھ رہی ہوں۔ There are those who abuse the masjid by practicing idol worship, dividing the believers, and providing comfort to those who oppose God and his messenger. They solemnly swear our intentions are honorable. God bears witness that they are liars. اب میں ہیڈنگ کا اردو میں جو ترجمہ ہے وہ پڑھ رہی ہوں۔ وہ مساجد جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتی ہیں۔ اب آیت کا اردو میں ترجمہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، وہاں شرک کرتے ہوئے، ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہوئے، اور ان لوگوں کو آرام پہنچاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہماری نیتیں نیک ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، میں پہلے وہ پڑھ لیتی ہوں۔ Any masjid where the practices are not devoted absolutely to God alone belongs to Satan, not God. For example, mentioning the name of Abraham, Muhammad, and or Ali in the Azan and or the Salat prayers violates God's commandments. In Surah 2 verse 136, Surah 2 verse 285, Surah 3 verse 84, and Surah 72 verse 18. Unfortunately, this is a common idolatrous practice throughout the corrupted Muslim world. اب میں اس فٹ نوٹ کا بھی اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ کوئی بھی مسجد جہاں عبادات صرف واحد اللہ کے لیے مخصوص نہ ہوں، وہ شیطان کی ہیں، نہ کہ اللہ کی۔ مثال کے طور پر اذان یا نماز میں ابراہیم، محمد یا علی کے نام لینا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، جیسا کہ درج ذیل آیات میں بیان ہوا ہے۔ سورہ 2 آیت نمبر 136، سورہ 2 آیت نمبر 285، سورہ 3 آیت نمبر 84 اور سورہ 72 آیت نمبر 18 میں مزید اس ورس کی وضاحت جو ہے مزید آپ کو ان سورت اور آیات میں بھی ملیں گی۔ بدقسمتی سے یہ شرک پر مبنی عمل آج کی بگڑی ہوئی مسلم دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون سی ایسی مساجد ہیں جو اللہ کے نام کے اوپر بنا دی جاتی ہیں اور بے انتہا ہیں مسلم دنیا میں، ملکوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، وہاں پر آذانیں بھی ہوتی ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرق کیا ہے ان مساجد میں جہاں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور اس عبادت میں جب اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس عبادت میں وہ کسی اور انسان کا نام نہیں لیتے، کسی اور فرشتوں کا یا انبیاء کا یا ان کی اولاد کا، کسی کا نام اس عبادت میں نہیں لیا جاتا۔ وہ خالص صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، صرف انہی کا نام ہوتا ہے، صرف انہی سے دعا مانگی جاتی ہے، صرف انہی سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ سورہ الفاتحہ پڑھ کے جس میں پوری کی پوری دعا ہے، ہم انسان جب
نماز میں وہ پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اپنے مالک کے حضور، تو ہم ان سے اپنی گائیڈنس کی، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے ان سے دعا مانگتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلائیں جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، جو آپ کا سیدھا راستہ ہے، اور ہمیں ان راستوں سے بچا لیں جو اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، ان سے ہمیں بچائیں۔ تو یہ ایک مختصراً سا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے سورہ الفاتح کا، جو شروع بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے، اور یوں آگے جو ہے ہم اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ اس میں کسی نبی کا، کسی اور انسان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں خالص ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، کانٹیکٹ ہوتی ہے، اور ہم ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری نماز صرف ہم اس میں صرف یہی اس لیے سورہ فاتح ہی ہے، اور کوئی قرآن کی آیات نہیں ہے، کیونکہ نماز جو ہے اس میں وہ ہم کسی اور کا نام اس میں نہیں لے سکتے، جبکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کی کتاب ہے قرآن، اور ان میں بہت سارے اور لوگوں کے نام جو ہیں قرآن میں درج ہیں، انبیاء کے نام، ان کی ہسٹری ہے، اور کافروں کے نام بھی ہیں، منکرین کے بھی ہیں، فرعون کا نام بھی ہے، اور جو ہے قارون کا نام بھی ہے، بہت سے ڈس بلیورز کے نام بھی ہیں۔ تو اگر ہم قرآن نماز میں اگر وہ باقی قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے کہ جہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف عبادت جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں اس آیت 107 میں ہمیں بتا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ مسجدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور وہاں شرک کرتے ہیں اپنی عبادت کے دوران، جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، اس میں وہ شرک کرتی ہیں۔ باقی جو ہے وہ صورتیں پڑھ کے، یا جو ہے التحیات پڑھ کے، یا پھر وہ جو ہے درود پڑھ کے نماز میں، وہ نماز بھی جو ہے وہ بالکل خراب کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جگہ جو مسجد ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صرف حضور سجدہ ریز ہونے کی جو جگہ ہے، اس کو بھی وہ خراب کر دیتے ہیں، ناپاک کر دیتے ہیں اس طرح کی عبادت کر کے، کیونکہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی نہیں جس کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو وہ صرف وہ یہ تو ہو گیا یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں وہاں۔ دوسرا کیا ہے، ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں کہ جو مومن وہاں پہ صحیح نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا آگے ہدایت میں بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں، ان کو الٹا اس چیز سے کہ ان کو ڈراتے ہیں، اور ان کی جو ایمان ہے اس میں وہ شکوک و شبہات اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کے ان کو شرک کی طرف جب وہ لے آنے کی کوشش کرتی ہیں کہ فار ایگزامپل اگر تم اس میں درود نہیں پڑھو گے، تم تو پھر تمہاری تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی، تم تو بخشے ہی نہیں جاؤ گی۔ تو اس طریقے سے نہ صرف وہ ان کے درمیان ان کے دلوں میں تفرقہ ڈالتی ہیں، بلکہ جو زیادہ ایمان والے ہیں اور جو ابھی ایمان میں ابھی ان کی ابتدا ہے، یا جو ابھی جس کا ایمان ابھی جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوا، اس طریقے سے وہ ان میں بھی شک و شبہ ڈالتے ہیں، اور ان میں بھی وہ تفرقہ ڈالتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ خراب ان کے ریلیشن شپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو دوسری ہوگی، اور تیسری ہے، اور ان لوگوں کو آرام پہنچاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ مسجدوں میں تو کوئی ایسا نہیں کرتا، مسجدوں میں تو صرف وہی لوگ جاتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کو خوش کرنے اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب کہ ایسے ہی لوگ
جو شرک کر رہے ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، یہ سارا انہی کا کام ہوتا ہے، یہ ان کے کارنامے ہوتے ہیں کہ وہ مومنی جو ابھی ارلی سیدھے راستے پہ جانا چاہتا ہے، اگر ارلی کوئی سیدھے راستے کی طرف آیا ہے تو اس کے دلوں میں شک و شبہات ڈالیں گے، اس کو مشکوک اس کے کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ڈرائیں گے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ جو ہے ان لوگوں کو بھی یہ آرام پہنچاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتی ہیں۔ وہ مخالفت کیسے کرتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور جو اللہ کے احکام ان تک پہنچائے ہیں، ہم تک پہنچائے ہیں، اور ان احکامات کی اور ان آیات کی اور اس پیغام کی وہ فرما برداری نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، تو وہ بھی اس طرح سے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ رسول کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ رسول کا نام بیچ میں اللہ کے نام کے ساتھ برابر لیا کہ وہ رسول کو خوش کر رہے ہیں، رسول خوش ہوگا تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ وہ اس طرح کی جہالت اور اس طرح کی جو شیطانی سوچیں ہیں، انہوں نے ان کے دل اور ان کے دماغ کو مکمل اپنے قبضے میں لیا ہوتا ہے، اور وہ اسی ہی اس میں جو ہے وہ گھرے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہی ہیں کہ ایسی مسجد جہاں اس طرح کے لوگ ہوں، اس طرح سے وہ پریکٹس کریں، ہمارے لیے وہ جو واحد ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی عبادت میں کسی اور کا نام نہیں لیتے، کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کی عبادت میں ایک واحد اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اور جو پیغام رسول نے اللہ تعالیٰ کا ان تک پہنچایا ہے وہ صرف اسی کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایسی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور حالانکہ وہ اپنی طرف سے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہماری نیتیں نیک ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں گواہی دے رہی ہیں کہ نہیں، ان کی نیتیں نیک نہیں ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹی ہیں، ان کے اعمال سے ان کو پہچان لو، اور ایسی جگہوں پر، ایسی عبادت گاہوں میں مت جاؤ جہاں اس طرح کی جو ہے شرک سے بھری عبادتیں ہو رہی ہیں۔ اور جس طریقے سے اس کا فٹ نوٹ بھی جو ہے وہ آگے اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے اسی آیت کو، کہ کوئی بھی مسجد جہاں عبادات صرف واحد اللہ کے لیے مخصوص نہ ہوں، وہ شیطان کی ہیں، نہ کہ اللہ کی، یعنی کہ وہ مسجدیں اللہ کی نہیں ہیں، وہ شیطان کی مسجدیں ہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں، جا کے شرک سے بھری ہوئی عبادات کر کے آ جاتے ہیں، وہ شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی عبادات کر کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ مول لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی مثال اللہ آگے مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں یہ وہاں آذان یا نماز میں ابراہیم کا نام لیتے ہیں، محمد کا نام لیتے ہیں، یا علی کا نام لیتے ہیں، ایون جب اذان بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی وہ محمد اور علی اور ابراہیم، اور نماز کے دوران بھی یہ سب نام لیتے ہیں۔ تو یہ نشانی ہے ایسی مسجدوں کی جن میں اگر آپ سنیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ ایسی مسجدوں میں جا کے نماز نہ پڑھیں، اور وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جب وہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اسی کی نا ایک آیت سے، ویسے تو بہت سی آیات کا حوالہ ہے، لیکن ایک آیت جو کہ سورہ نمبر 72 اور اس کی آیت نمبر 18 ہے، میں اس سے آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا تھرو آؤٹ میں مختلف جگہوں میں باقاعدہ اس کو ایکسپلین کیا ہے اپنے اس حکم کو۔ تو یہ میں آیت پڑھتی ہوں، سورہ نمبر 72 کی آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The places of worship belong to God. Do not call on anyone else beside God. تو اس کا اردو میں ترجمہ ہے
کہ عبادت کی جگہ اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اللہ سے منسوب ہے، صرف اللہ کی ہیں. ڈو ناٹ کال آن اینی ون ایلس beside God. وہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. تو آپ دیکھیں کہ اذان جو ہے وہ لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے اور ہو چکی ہے، اور اس میں کتنے نام جی کتنے ناموں کو پکارا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. اسی کو شریک کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں کہ ایک ہستی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اس کے ساتھ برابر میں جب دوسرے نام بھی آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک ایک نہیں رہتی، پھر وہ آپ کے لیے 2 3 4 جتنے ملاتے جائیں گے وہ اتنے ہوتے جائیں گے، اور یہی شرک ہے. اب آگے میں آیت نمبر 108 پڑھتی ہوں. اس کی ہیڈنگ ہے ڈو ناٹ پرے ان دوز مسجدس. اس کی آیت پڑھتی ہوں. You shall never pray in such a masjid that is established on the basis of righteousness from the first day is more worthy of your praying therein. In it, there are people who love to be purified. God loves those who purify themselves. ہیڈنگ کا ترجمہ ہے ان مسجدوں میں نماز نہ پڑھو. آیت کا ترجمہ ہے تمہیں کبھی بھی ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو، وہ تمہاری عبادت کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونا پسند کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خود کو پاک کرتے ہیں. اب اس اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 107 کے بعد 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اس طرح کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھو. حکم دے دیا گیا ہے، یہ ان کا حکم آ گیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ کس طرح کی مسجدیں ہیں. اور اس کے بعد وہ آگے فرما رہی ہیں کہ ان مسجدوں میں نماز پڑھو جو پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو، یعنی کہ جس میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم اور ان کا احترام اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کی بنیاد کے اوپر جو مسجد قائم کی گئی ہو، جہاں صرف خالص اللہ کی عبادت ہوتی ہو، جہاں اذان میں صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہو، تو ایسی مسجدوں میں تم جا کر نماز پڑھو. اور وہ تمہاری عبادت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہے زیادہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ ایسی مسجدوں میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونا پسند کرتے ہیں. اب اس سے مراد پاک ہونے سے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہایا ہوا ہے یا صاف ستھرے کپڑے صرف پہنے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کی ہائیجین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب مسجد میں نماز کے لیے آؤ تو ویل ڈریس ہو کے آؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ. لیکن ادھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو پاک ہے وہ پیوریفائی ہے. وہ کیا چیز پیوریفائی آپ کی ہوتی ہے؟ آپ کی سول، آپ کی روح جو ہے نا، وہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کی روحیں جو ہیں وہ پیوریفائی ہیں، وہ پاک ہیں. کس سے پاک ہے؟ ہر طرح کی گندگی اور شرک سے وہ پاک ہیں. وہ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہیں. ان کے دل، ان کی سول، ان کا دماغ، ان کی باڈی، ہر چیز جو ہے نا اس میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے ان کی محبت، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی اطاعت فرما برداری اور ان کے احکامات پر عمل کرنا جو ہے وہ ہے صرف اور صرف. ایسے لوگ جو ہیں نا وہ اس طرح کی مسجدوں میں ہوتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ایسی مسجدوں میں جاؤ، تمہارا جو ہے تعلق بھی، تمہارا جو ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی، اور جو تعلق داری ہے وہ بھی ایسے لوگوں سے ہوگی جو اس طرح کے لوگ ہیں. تو تم بھی ان کی جب کمپنی میں ہوگے تو تم بھی انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے پر چلو گے، اور اسی ہی طرح سے تم بھی پیوریفائی ہوگے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں
اور ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اس طرح کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خود کو پیوریفائی کرتے ہیں، خود کو پاک کرتے ہیں اپنی سونوں کو ہر طرح کی آلودگی سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے گناہ سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 109۔ is one who established his building on the basis of reverencing God and to gain his approval better, or one who establishes his building on the brink of a crumbling cliff that falls down with him into the fire of hell. God does not guide the transgressing people. اس کا اردو ہے ترجمہ: کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کی تعظیم اور اس کی رضا حاصل کرنے پر رکھی ہو، یا وہ شخص جو اپنی عمارت ہلتی ہوئی چٹان کے کنارے پر بنائے جو جہنم کی آگ میں اس کے ساتھ جا گرے؟ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں ایک اور مثال دے رہے ہیں دو قسم کے انسان ہیں، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں، بلین ٹریلین جتنا بھی انسان ہے، اس کی صرف دو قسمیں ہیں۔ وہ ایک تو وہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کا راستہ چنتی ہے اور خالص انہی کی فرما بردار ہوتی ہے اور خالص انہی کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں ہوتی، ناپاکی نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر شرک جیسا جراثیم نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو ایسا نہیں کرتا، وہ شرک بھی وہ جو دوسرا شخص ہے نا، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ شیطان کو جو کا ہر حکم مانتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے، وہ تو ہر طرح کی برائیاں کرتا ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی اپنے لیے ایکسکیوز پیدا کر لیتا ہے، اور وہ شرک بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ، وہ ہر طرح کی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یا تو انسان اللہ کا ہوتا ہے، اگر اللہ کا نہیں تو پھر آٹومیٹکلی وہ پھر بھٹکے ہوئے میں سے ہے اور وہ شیطان کی سائڈ کا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ایک اور شخص، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کی تعظیم اور اس کی رضا حاصل کرنے پر رکھی ہو۔ ایک تو ہو گیا یہ شخص، اس طرح کا انسان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا انسان بتا رہی ہیں کہ یا وہ شخص جو اپنی عمارت ہلتی ہوئی چٹان کے کنارے پر بنائے جو جہنم کی آگ میں اس کے ساتھ جا گرے۔ تو یہ دو ان قسم کے انسان ہیں۔ تو جو اللہ کی تعظیم، اب اس عمارت سے بنیاد کیا ہے جو مجھے یہاں پر سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان کا عقیدہ ہے، جو اس کا فیتھ ہے، جس کو وہ بلڈ کرتا ہے، جس کی وہ تعمیر کرتا ہے، وہ کس چیز کے اوپر اپنی ایمان کی، اپنے فیتھ کی بنیاد رکھتا ہے۔ جب وہ اپنے ایمان کی جو ہے عمارت تعمیر کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر، تو وہ کس اس کی کیا بنیاد ہوتی ہے؟ اگر اللہ کی تعظیم اور اس کی رضا حاصل کرنا اس کا مین زندگی کا پرپز ہے، اس کا مین مقصد ہے، اور وہ اسی کے اوپر ہی وہ اپنی فیتھ کو، اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو اسی کے اوپر بلڈ کرتا ہے، اور اسی کے اوپر وہ پھر آگے اس بلڈنگ کو اپنے اعمال سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، مضبوط کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی بلڈنگ بڑی ہوتی جاتی ہے اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ۔ تو ایک تو یہ شخص ہو گیا۔ تو اور دوسرا شخص جو اپنا فیتھ، جو اس کی اپنا جو اس کا ایمان ہے، وہ بالکل ایسے ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر نہیں، اس کو کسی شخص نے جو بھی کہا اس نے اسی کی بات مان لی، آباء و اجداد سے اس نے جو پڑھا، جو سیکھا، اس نے وہی اپنا لیا۔ اس نے کسی مولوی سے سنا، اس نے وہی اپنا لیا۔ اس نے کسی جو ہے کسی کو اولیاء بنا لیا، کسی کو اس نے کچھ پاور دے دی،
جو ادھر سے سنی سنائی باتیں اس نے حدیثوں سے لے لی، اس نے کہانیوں سے لے لی، اور اس کی عمارت ایسی چیزوں کے اوپر ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کو کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک بھی اینٹ اپنے اس فیت میں، ایک بھی جو ہے نا اینٹ، وہ اس اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ان کے رضا حاصل کرنے والی نہیں رکھی۔ وہ اس چکر میں پڑا ہے کہ میں نبی کی عبادت کر لوں، نبی کو خوش کر لوں، اس پر درود بھیج لوں، یہ میری اس دن سفارش کرے گا اور مجھے بچا لے گا۔ تو یہ اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں، جو اپنی عمارت کی جو بنیادیں ہیں، اپنی فیتھ کی، اپنی دین کی عمارت جو ہے، وہ ایسی بنیاد پر جب رکھتی ہیں تو وہ کس طرح کی عمارت ان کی کھڑی ہوتی ہے؟ وہ ایک ہلتی ہوئی ٹوٹی پھوٹی عمارت ہوتی ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جیسے ایک چٹان ہے اور اس کے کنارے کے اوپر اس نے اپنی ایک ایسی عمارت کھڑی کی ہے جو ہل رہی ہے، جو جس کا ہے کہ ابھی گرے گی اور ابھی گرے گی، اور پھر وہ گر جاتی ہے اور جہنم کی آگ ہے نیچے، اس چٹان کے نیچے، اور وہ عمارت اس چٹان سے جب نیچے گرتی ہے تو وہ اس آگ میں جا گرتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ایسا، اور وہ انسان جو ہے وہ خود بھی اسی کے ساتھ، عمارت کے ساتھ نیچے جا گرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں یہ فرق ہے، یہ اتنا فرق ہے جیسے رات اور دن کا، زمین اور آسمان کا واضح فرق ہے ان دو قسم کے انسانوں میں۔ تو یہ ہم انسانوں کی اپنی مرضی ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں، ہم کس طرح کی اپنی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار جو ہے یہ ہمیں دے دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں، اس لیے ہم خود ہی رسپانسیبل ہوں گے ڈے آف ججمنٹ کو، اس دن روز حساب کو، اپنے اعمال کے لیے ہم خود ہی حساب دیں گے۔ آگے آیت نمبر 110، such a building that they have established remains a source of doubt in their hearts until their hearts are stilled. God is omniscient, most wise. ایسی عمارت جو انہوں نے قائم کی ہے وہ ان کے دلوں میں شک و شبہ کا باعث بنی رہتی ہے جب تک کہ ان کے دل ساکت نہ ہو جائیں۔ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اس طرح کی جو مشرک ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جب وہ اپنی عمارت اس طرح کی قائم کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسے لوگوں کے دلوں میں آپ شک و شبہ ہی پائیں گے۔ وہ کبھی آپ کو اتنی مطمئن نظر نہیں آئیں گے، وہ کبھی اس طرف اس کے پاس بھاگیں گے، اچھا تم مجھے بتاؤ، کبھی اس طرف جائیں گے، تم مجھے بتاؤ۔ جو اصل سورس ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجا ہے، جو قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، وہ اس طرف نہیں جائیں گے، باقی ہر چیز کی طرف جائیں گے۔ اس لیے ان کے دل میں یہ جو ہے وہ پیس نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم صحیح چل رہے ہیں، ہم صحیح عمل کر رہے ہیں۔ کبھی وہ کسی چیز کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، کبھی وہ کسی چیز کی اور طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ تو پھر یہی سلسلہ ہی ان کا جاری رہتا ہے یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور ان کا دل جو ہے وہ دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے۔ تو تب تک یہ ایسے ہی اس دنیا میں بھی ایسے ہی زندگی بھٹک بھٹک کر ادھر ادھر گزارتے ہیں، اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ بھی پھر انتہائی ناکامی کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو آگے میں آیت نمبر 111 پڑھتی ہوں۔ اس کی ہیڈنگ ہے The most profitable investment. God has bought from the believers their lives and their money in exchange for paradise. Thus they fight in the cause of God, willing to kill and get killed. Such is his truthful pledge in the Torah, the Gospel, and the Quran. And who fulfills his pledge better than God? You shall rejoice in making such an exchange. This is the greatest triumph. ہیڈنگ کا ترجمہ ہے سب سے نفع بخش سرمایہ کاری۔ آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔
چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارنے اور مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اس کا سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس تبادلے پر خوشی منانی چاہیے، یہی سب سے بڑی فتح ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر کسی نے سرمایہ کاری کرنی ہے تو سب سے نفع بخش، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نقصان ہوگا یا کسی قسم کا جو سرمایہ کاری ہے وہ ڈوب جائے گی، جس میں 100% اس بات کا یقین ہے کہ یہ سرمایہ کاری جو ہے یہ کئی گنا پھلے پھولے گی اور اس میں بے حد نفع حاصل ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا سرمایہ کاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنین سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں، ان کے مال، ہماری زندگی اور ہمارا مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے، ایسے سچے مومنین کو، کہ ہم اپنی جان، اپنا مال سب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہر وقت تیار ہوتی ہیں۔ ان کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے۔ تو پھر کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ بدلے میں انہیں کیا چیز ملے گی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور جہاں کبھی نہ کوئی موت ہوگی، نہ ہی وہ کبھی ختم ہوگی۔ اور چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں اس فیتھ کے اوپر، اس ایمان کے اوپر، یقین کے اوپر وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جب ان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، جب ان سے کوئی لڑائی کرتا ہے، تو وہ ڈر کر بھاگتے نہیں ہیں، وہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں، مارنے اور مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ کہ ہم مر جائیں گے، انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو پھر کتنی بڑی کامیابی ہے ہماری، اور اگر ہم ماریں گے تو پھر بھی کتنی بڑی ہے کامیابی ہماری، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو مار رہے ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی سائڈ لے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے ان کا سچا وعدہ۔ اور یہ وعدہ صرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے نہیں دیا، بلکہ یہ وعدہ جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنا وعدہ دیا ہے اس کے کہ ایسے لوگوں کے جو وہ کریں، جو اعمال کریں گے ان کو بدلے میں یہ کچھ ملے گا، تو یقیناً وہ وعدہ پورا ہوگا ہی ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور جو مومنین ہیں وہ اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، ان کو ذرا سا بھی شک شبہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں تمہیں اس تبادلے پر خوشی منانی چاہیے، یہی سب سے بڑی فتح ہے۔ تو اس طرح کا تبادلہ کہ ہم اپنی جان، ہم اپنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ان کی معافی حاصل کرنے کے لیے ہم قربان کر دیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں پتہ ہے کہ کتنی بڑی فتح ہمیں ملے گی۔ تو ایسا تبادلہ صرف مومنین ہی جو سچے علم والے ہیں صرف وہی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں انہیں اس تبادلے پر خوشی منانی چاہیے، اور وہ خوشی مناتے ہی ہیں۔ آگے آیت نمبر 112، یہ ایک آخری آیت میں پڑھ لیتی ہوں۔ They are the repenters, the worshippers, the praisers, the meditators, the bowing and prostrating, the advocators of righteousness, and forbidders of evil, and the keepers of God's laws. Give good news to such believers. ہیڈنگ کا ترجمہ ہے مومنین۔ آگے آیت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ مومن کون ہیں۔
جیسے کہ ہم نے پیچھے آیت 111 میں پڑھا ہے کہ وہ کس طرح سے یہ تبادلہ کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے کیا انعام مقرر کیا ہے۔ تو اب مومنین کو بتا رہے ہیں کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کے قوانین کے محافظ ہیں، ایسے مومنین کو خوشخبری دے دو۔ سبحان اللہ! یہ ہم سب کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے اور اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم کوالیفائی کرتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بالکل ایسے ہو جائیں کہ وہ توبہ کرنے والے، کہ اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے سب سے پہلے تو اپنے اصل گناہ کی معافی، پھر اس کے بعد وہ گناہ ہم سے ریپیٹ نہ ہو جو ہم سے اوپر ہوا تھا، یہاں پر آ کے ہمیں اس گناہ سے، اس شرک سے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے۔ تو وہ صرف وہ، اور نہ صرف وہ بلکہ یہاں پر بھی اگر ہم سے نہ جانے میں یا جانے میں کوئی گناہ ہو جائے اور پھر ہمیں اس کا احساس ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے غفور و رحیم ہیں، اور ان سے مدد مانگیں کہ ہمیں بچائیں کہ ہم سے دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ گناہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جب ہم کرتے ہیں تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والے، صرف واحد اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے، نہ صرف 5 وقت کی نماز بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس میں کہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے ساتھ نبی کی بھی وہ تعریف کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی تعریف، حمد و ثنا کرنے والے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کا نام دے رہی ہیں۔ نبیوں کی تعریف کرنے والوں یا ان پر درود بھیجنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں شامل نہیں فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں غور و فکر کرنے والے، کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی کریشنز پر، تخلیقات پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو ان گنت ہیں انسانوں کے اوپر، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چیزیں، اس زمین کو، آسمانوں کو، ستاروں کو، کائناتوں کو بنایا، درختوں کو، یہ سارا سسٹم، اندھوں کی طرح ان میں ہم زندگی نہ بسر کریں، ان پر غور و فکر کریں، اپنی تخلیق پر غور و فکر کریں کہ ہمارے اندر، ہم جس طریقے سے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، ہم خود اپنے اوپر غور کریں کہ کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور ان کے ڈیزائن کے مطابق انسان پیدا چھوٹا سا ہوتا ہے اور پھر کس طرح بڑھاپے تک مختلف سٹیجز سے گزرتا ہوا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کی نشانیاں ہماری اپنے اندر ہیں، ہماری تخلیق میں ہیں۔ پھر ہے رکوع اور سجدہ کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور ان کی پریزز کرتے ہیں۔ نیکی کی تلقین کرنے والے، کہ اگر کسی کو کوئی برا کام اور برائی سے روکنے والے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے، دونوں صورتیں میں ایسے مومن جو ہے وہ ان کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، اس سے بچ جاؤ، اور یہ نیک کام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کرو۔ تو یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور آخر میں کیا ہے؟ اور اللہ کے قوانین کے محافظ ہیں، جو قوانین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیے ہیں، ہم ان قوانین کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان قوانین کو ہم پار نہیں کرتے، ان کے خلاف نہیں جاتے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو یہ ہے مومن کی نشانیاں۔ تو اس طرح کے مومنین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں خوشخبری دے دو، کس چیز کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش کی، ان کی جنت کی،
ان کو اپنی قربت میں واپس لے آنے کی۔ تو میں آج کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، اگر میرے سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے علم میں اضافہ فرمائے اور نیکسٹ ٹائم مجھے بہتر کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ MashaAllah. Praise God, sister. Thank you. Praise be to God, Lord of the universe. Thank you, sister. MashaAllah. ماشاءاللہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک اللہ تعالیٰ کور کر رہے ہیں کہ جو عبادت گاہیں بھی ہیں ان کے اندر بھی کیسے شرک پھیلتا ہے، اور انسان جو ہے اتنا اپنی ایگو میں گھستا چلا جاتا ہے کہ اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں، اور دنیا کے کئی حصوں میں اور عرب کے بھی کئی حصوں میں کہ اتنی عظیم الشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، خوبصورت کلرز اور کیا کیا نہیں۔ اور جہاں میں رہتا ہوں یہاں بھی بڑی بڑی مسجدیں بلڈ ہو رہی ہیں یہاں پہ بھی، بہت بڑی بڑی، اور اس میں پورا لائک ایک ٹاؤن بناتے ہیں، اور سینٹر میں بڑی سی مسجد، اور اس کے ارد گرد خوبصورت مینار اور پھول، اور مسجد کے اندر بھی ایون دو سپورٹس ایریا بھی بنا دیا، اور کیا کیا نہیں، ہر چیز، مطلب اتنا پیسہ، لیکن وہی مسجد جو ہے جس میں اوپر پورا دکھا رہے تھے دیوار کے اوپر ہر کسی کا نام لکھا ہوا ہے ان کی گلوریفیکیشن میں۔ ہمیں امیجن کر لیں کہ یہ اتنی واضح طور پہ شرک ہونا، اور اس پہ لوگوں کا ان سے اگر سوال کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، وہ فوراً سے کلمہ بھی وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں جس کے اندر شرک ہے۔ لیکن انسان جو ہے، ہم لوگ جب پہلے عیسائیوں کو یا دوسروں کو دیکھتے تھے کہ وہ اللہ اور اس کے ساتھ بیٹا بنا لیا، ہم ان کو اتنا واضح طور پہ دیکھتے تھے کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں اور ہمارا شرک نہیں تھا۔ اس وقت ہمیں بھی اپنا شرک نہیں لگتا تھا، ہم ان کو دیکھتے تھے، ہم یہ سوچتے تھے کہ آپ کیسے کسی کا نام اللہ کے ساتھ اس کو بیٹا بنا دیا۔ ہم قاصر تھے اس بات سے کہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو اب جب ہم اپنا پاسٹ دیکھتے ہیں، اپنا پاسٹ، کہ ہم جب جس میں تھے ہم اس کو سمجھتے نہیں تھے، اور یہ لوگ جو اب دنیا میں انسان جو ہے جس دین پہ چل رہا ہے، اور اگر وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولے گا اور دیکھے گا نہیں کہ میں تو واقعی میں بھی شرک میں ہوں، اور وہی جو جتنا یہ لوگ اپنا پیسہ اتنی مطلب اس طرح سے لاتے ہیں وہاں پہ ڈونیٹ کرنے کے لیے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مطلب بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں وہ کئی ہزاروں میں ڈونیٹ کریں گے کہ ان کو یہ ہے کہ ہمارے پیسہ جو اس عمارت کی تعمیر میں لگے گا یہ ہمارے لیے برکت لے کے آئے گا۔ کیا کیا کانسیپٹ انسان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سمجھ اس کو نہیں ہے کہ یہی چیزیں اس کو اور دوزخ کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ، پریز گاڈ۔